السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر ہماری نشست آپ کا سوال ان کا جواب۔ ناظرین محترم، الرحمان اکیڈمی اس بات کی کوشش وقتاً فوقتاً کرتا ہے کہ امت مسلمہ میں پیش آنے والے مسائل، چاہے وہ انفرادی سطح کے ہوں یا اجتماعی سطح کے ہوں، ان کو سامنے رکھ کر کسی نہ کسی درجے میں امت کی جس طریقے سے رہنمائی کی جا سکتی ہے اس کو کیا جائے۔ اسی طرح جہاں اجتماعی سطح کے مسائل ہیں وہاں بھی الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری محنت جاری ہے، لیکن انفرادی ایک فرد واحد کی زندگی میں کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ انسان کو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، پوچھنے میں شرم آ رہی ہے، نہیں پوچھ پا رہا، یا دوسری وجہ کہ ارادہ تو ہے کہ پوچھنا ہے لیکن وقت نہیں مل پا رہا، یا بعض مرتبہ وقت مل پا رہا لیکن کسی عالم، کسی مفتی کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہو رہی، یا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ایک سلسلہ ہے، ہمارے پاس چند علماء اکرام ہیں جو ہماری اکیڈمی سے منسلک ہیں، ان کا پینل ہے جس میں سب سے پہلے حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہم، پھر مولانا مفتی محمد طاہر صاحب، مولانا حارث محمود صاحب، مولانا ابراہیم جمال صاحب، وقتاً فوقتاً حسب توفیق حسب ترتیب مختلف علماء آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی حارث محمود صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آج کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ فجر کی نماز رہ گئی، ظہر پڑھنے سے پہلے سوچا کہ ظہر کے بعد فوراً فجر پڑھ لوں گا، ارادے کے مطابق ظہر کے فرض کے بعد فجر کی نماز پڑھ لی، لیکن فجر کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے نیت نہیں کی، تو کیا فجر کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، جتنے بھی فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، تو اس میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی اس کی نیت کر لیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے جی۔ تو اگر آپ کی دل میں نیت تھی کہ میں فجر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو وہ تو پھر ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ فرائض کے اندر جو ہے وہ تعین ضروری ہے کہ میں فجر کے فرض پڑھ لوں، اتنی نیت تو ضروری ہے، دل میں وہ کافی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے صرف تکبیر کہہ دی، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت نیت نہیں کی، لہٰذا نماز نہیں جی، البتہ یہ کہ جو سنت اور نوافل وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں صرف نماز کی نیت ہے، وہ کوئی کافی ہے۔ ٹھیک۔ اگلا سوال میں صاحب، اگر دعائیں قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں اس کے بدلے میں کیا پڑھا جائے؟ کسی سے سنا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، دعائے قنوت جو معروف دعائے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اصل مسنون سنت تو یہی ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ یاد کرے، اس میں کوشش کرے 3-4 الفاظ روزانہ یاد کرے تو انشاءاللہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو اصل تو یہی کہ آپ یاد کریں، کسی کو پڑھیں، لیکن جب تک یاد نہیں ہے تو اس میں پھر بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں قرآن کے اندر آئی ہیں تو ان کا یا حدیث مبارکہ میں آئی وہ پڑھی جائیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آپ پڑھ لیں، اور اس جیسی جو دعائیں۔ لیکن اگر اس میں بھی مشکل ہو رہی ہے تو پھر سورہ اخلاص بھی اگر 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے واجب ادا ہو جائے گا۔ واجب ادا۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہے کہ غسل جنابت کیا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا بھول گئے، ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، یاد آنے پر مکمل غسل دہرانا ہوگا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیے اور کلی اور ناک میں پانی ڈالنا چونکہ فرض ہے غسل کے اندر اور بعد میں رہ گیا ہے، تو جس وقت یاد آئے تو جو چیز رہ گئی ہے بس اس کو کر لیں۔ جس وقت اگر کلی رہ گئی کلی کر لیں، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا وہ کر لیں۔ یا یہ کہ اسی میں ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کلی ہے، ناک میں پانی ڈال لیا لیکن جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا، تو غرض یہ جو حصہ رہ گیا بس وہاں آپ بعد میں پانی ڈال لیں، پورا غسل جو ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، شوق بھی بہت ہے، الفاظ کی غلط ادائیگی سے معنی میں تبدیلی ممکن ہے، تو کیا قرآن ہی کو پڑھے چاہے پڑھنا آتا ہو یا نہیں آتا ہو، یا ذکر یا درود شریف کی کثرت پڑھیں؟ ترجیح جاننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مخارج سے پڑھنا فرض ہے، یعنی کہ ایسی کوئی پڑھتے وقت ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ جس سے معنی کی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور
4 سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں، یہ تو فرض کے درجے میں، کیونکہ دیکھیں آپ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 4 صورتیں تو اس کے اندر پڑھیں گے. تو البتہ یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ تجوید کے ساتھ جو ہے وہ کسی قاری صاحب سے وقت لے کے جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں طلب دکھانی چاہیے. اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ صبح کے اندر آپ کی 10 بجے یا 11 بجے آپ کہیں جاب پہ جاتے ہیں، کاروبار پہ ہیں، تو صبح میں الحمدللہ آج کل تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے کہ تعلیم بالغان کے سلسلے ہیں اور قرہ حضرات کو رکھا ہوا ہے، وہ الگ سے کلاس لگتی ہے، اس میں آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، 15 منٹ دے دیں آپ کو سبق. اور اگر آپ شام کو جلدی آئے تو شام کو بھی تھوڑی کچھ وقت رکھ. تو اصل تو یہ ہے کہ آپ قرآن جو ہے وہ تجوید سے پڑھنا سیکھیں. لیکن جیسے آپ نے پوچھا کہ شوق ہے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ضرور جو ہے قرآن پڑھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی یاد ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ یتعتع فیہ، اور اس میں جو ہے وہ مشقت اٹھائے، وہ اٹکتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو اس میں فرمایا لہم اجران، ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے. تو اگر کسی کو شوق ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے. اور جیسے میں نے اصل بتایا ہے کہ صرف شوق یہ نہیں کہ ویسے ہی پڑھے، شوق کی دلیل ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ہاں وہ بالکل سیکھے، کسی قاری صاحب سے وقت لے. جی سب اگلا سوال ہے کہ احادیث میں صبح سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور الف لام میم سجدہ پڑھنے کا ذکر ہے، تو کیا اس کو مغرب کے فوراً بعد پڑھنا ضروری ہے، یا اگر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کو سوتے ہوئے؟ دیکھیں رات کے جو مسنون اعمال ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آرام نہیں فرماتے تھے رات کو، جب تک 3 صورتیں نہ پڑھ لیں. جو 3 صورتیں آپ نے ذکر کی ہیں، سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ ہے. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مغرب کے بعد ہی پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. سورہ واقعہ کی جو روایت ہے وہ اس میں الفاظ ہیں فی کل لیلۃ، ہر رات پڑھ لیں. تو مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، بس یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو احادیث میں اس کی فضائل ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے. اسی طرح اگر جیسے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر ہے تو وہ ضروری نہیں، اگر کسی کی فجر کی نماز نکل گئی، وہ 9 بجے قضا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے بعد پڑھ لے. جی، کیونکہ سورہ یاسین میں جو لفظ ہے فی صدر النہار، دین کے ابتدائی حصے میں، تو کوشش یہ تو کرنی چاہیے فجر کے بعد جتنا جلدی ہو. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا بھائی آنکھ 8 بجے کھولی، 9 بجے کھولی، تو ایسا نہیں ہے کہ معمول چھوڑ ہی دے. تو جس وقت یاد ہو، تو یہ ہے کہ زوال سے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا. اگلا سوال میں صاحب، زوجین آپسی مشورے سے حمل کو روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی توالد اور تناسل، کہ آدمی پاک دامنی کی غرض سے نکاح کرے کہ میں پاک دامن رہوں، گناہ سے بچ جاؤں، اور اس کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اولاد ہو. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جو ہے امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. تو اس میں ایک تو بات یہ ذہن میں رہے. البتہ یہ ہے کہ اگر جیسے 2-3 بچے ہو چکے ہیں اور عورت کی صحت متحمل نہیں ہے، جی کمزوری ہے ڈاکٹر کے مشورے سے، تو کوئی ایسا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں عارضی طور پر کہ جس سے وقتی طور پر حمل نہ ٹھہرے. یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر حمل نہ ٹھہرے، کوئی بھی طریقہ جو ہے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے جو ہے اور شرعی دائرہ کار میں لاتے ہوئے اسے اختیار کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی ایسے طریقہ جس سے جو ہے یہ عورت جو ہے وہ بچہ جننے کی جو ایک قدرت اللہ پاک نے اس پہ صلاحیت رکھی وہ بالکل محروم ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی کوئی یہ سوچے کہ بچہ دانی نکلوا دیں گے، تو اس کی جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے. البتہ عارضی طور پر جو ہے ایسی جو ہے وہ چیزیں اختیار کرنے کی جو ہے شریعت اجازت دے دی اگر عورت کی صحت متحمل نہیں ہے. سب اس میں تھوڑی سی میں اضافہ کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ عارضی طور پہ وقتی طور پہ ہم حمل روک سکتے ہیں اس عورت کی صحت کے متعلق، لیکن اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تعلیمی اعتبار سے کوئی مجبوری ہے، تعلیم دونوں پڑھنے والے احباب ہیں، زوجین دونوں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ وقتی طور پہ 4, 6, 8 مہینے کے لیے حمل روکنا چاہیں، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوق ابتدائی کے سفر کرنا ہے یا کہیں جانا ہے، بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شروع کا سال تو ذرا سا رکیں، تو اس کی بھی کوئی شریعت اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے جو آپ نے تعلیمی کہا ہے یا واقعی کوئی ایسا عذر ہو تو اس میں ایسا تو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ حمل ٹھہرے ہی نہ. جی حمل ٹھہرے ہی نہ، تو عارضی طور پر ایسا طریقہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ گنجائش ہے. البتہ جیسے میں نے کہا کہ زوجین کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ شادی اصل جو مقصد ہے وہ توالد اور تناسل ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال صاحب، آخر عمر میں صحت کے مسائل اگر بڑھ جائیں تو کیا اس میں بچہ دانی کے، یہ سائلہ سوال کرتی ہیں کہ آخر عمر ہے، صحت کے مسائل جو بڑھ گئے ہیں اور اس میں بچہ دانی کی وجہ سے بھی بہت مسائل ہیں، تو کیا بچہ دانی مجبوراً نکلوانا
جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ بھئی صحت کے مسائل ہے یا عمر زیادہ ہو گئی، اب عورت اس بات کی متحمل نہیں کہ اس کو حمل ٹھہرے. لیکن تو اس میں آپ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے ایسی صورت اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے ڈاکٹر کے مشورے سے شریعت کے جو ہے دائرہ کار کے اندر. لیکن بالکل بچہ دانی نکلوا دینا یا نس بندی کروا دینا جس سے بالکل عورت کے اندر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے، اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب کہ صرف نکاح کے بغیر نکاح کر کے رخصتی کے بغیر زوجین کا ملنا جائز ہے؟ دیکھیے یہ آپ بہت اچھا سوال کیا اور آج کل یہ پیش بھی آتا ہے. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں تو اس میں نکاح اور رخصتی کے درمیان زیادہ وقفہ، زیادہ گیپ مناسب نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لڑکے لڑکی کے والدین کو بھی کہ چلو جب نکاح ہو گیا تو رخصتی کریں. باقی جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں جب نکاح ہو گیا تو وہ شرعاً میاں بیوی ہے، تو اس وجہ سے ان کا بات چیت کرنا اور جو ہے وہ ساتھ کچھ دیر کے لیے ملنا وغیرہ سب اجازت ہے کیونکہ وہ میاں بیوی ہے شرعاً. لیکن چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا شریف گھروں کے اندر، اور اس کے بہت سارے مفاسد سامنے آئے. کیونکہ دیکھیں ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آپ میرے چہرے کے تاثرات کو سمجھ رہے ہیں، میرے جو ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو ایک الگ چیز ہوگی. اور بسا اوقات فون پہ جو ہے بہت کثرت سے باتیں ہوتی ہیں تو کوئی ایسی بات خدا نخواستہ ہو جاتی ہے، ایسے واقعات بھی پیش آئیں کہ یہاں تک کہ جو ہے وہ یہ نوبت آ گئی کہ میں بھی رشتے کو ختم کروں. اس لیے ایک چیز جائز تو ہے، لیکن علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے مفاسد سامنے آئے. اور شریف گھرانوں میں بھی زیادہ ملنا جلنا جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جب سے رخصتی نہ ہو. ٹھیک ہے. اگلا سوال میں سر عصر کے اور فجر کے بعد سجدہ جائز نہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک مسئلہ لوگوں میں مشہور ہو گیا. اصل مسئلہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد جو ہے وہ نفل نماز جو ہے مکروہ لکھا ہے. جی. ورنہ فجر اور عصر کے بعد جیسے آپ سجدہ تلاوت آئیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور جو قضا نمازیں اگر آپ کے ذمے میں ہیں فجر اور عصر کے فوراً بعد کا جو وقت ہے تو وہ بھی آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کی فجر کی قضا ہو گئی، یا ان کو مغالطہ ہو جائے کہ فجر کی فوراً بعد تو نفل مکروہ ہے تو آپ وہ تو نہیں پڑھ رہے. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے گئے، فرض آخری رکعت کی نماز پڑھ لی، اب سنتیں باقی ہیں تو فجر کی فوراً بعد سنتیں پڑھ نہیں. فجر کی فوراً بعد جو ہے وہ جیسے میں نے کہا نفل اور سنت یہ سب ایک ہی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. صرف فرض نماز یا کسی کے فطر چھوڑ گئے اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں نہیں گھر میں پڑھے. اگر سنت فجر کی چھوٹ گئی ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسری رکعت میں گئے، اگر آپ سنت فجر کی پڑھیں گے تو آپ کی جماعت رہ جائے گی. جی. تو پھر تو حکم یہ ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. پھر جماعت کے بعد فجر کا وقت ختم ہوگا، جیسے آج جو وقت ختم تھا وہ 6:30 پہ تھا غالباً، تو اس کے بعد تقریباً 12-13 منٹ کا وقفہ ہوگا، جو وہ وقت نکل جائے اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے، 2 سنتیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال پوچھتے ہیں، میں مسجد عائشہ عمرے کے احرام کے لیے پہنچا، احرام باندھ کے نفل پڑھنے ہی تھے لیکن عصر ہو چکی تھی. اب عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، یہ سنا تھا، تو اب یہ نفل کب پڑھیں گے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ نفل سے پہلے طواف اور سعی کر لی، یعنی جو احرام کے نفل تھے وہ نہیں پڑھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، حرم آ گئے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، تو اب وہ نفل کب ادا کرے گا؟ دیکھیں احرام باندھنے سے پہلے جو 2 نفل ہیں وہ مسنون ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ احرام آپ کو پتہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ نے عمرے یا حج کی جو بھی نیت کر لی ہے اور تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم ہو گئے، حالت احرام کی پابندی آ گئی. جی. تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ احرام کی چادریں پہن کے پہلے آپ نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد عمرے کی نیت سے جو ہے تلبیہ پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے عمرے کے افعال شروع کریں. لیکن اگر ایک آدمی نے فجر یا عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد کا وقت ہے تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان وقت میں نفل جو ہے وہ منع ہے، مکروہ ہے. جی. تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ بھائی آپ اگر ایسے وقت میں احرام باندھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں اور عمرے کے افعال کریں. اب اس نفل سے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ویسے بھی جو ایک الگ چیز ہے، اور یہ کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سنت جو ہے وہ پڑھیں گے، مسنون کے پڑھنے چاہیے. لیکن اگر ایسا وقت ہو تو پھر جو ہے آپ نفل نہیں پڑھیں گے، بس نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے آپ عمرے کے افعال شروع کریں. اس سے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر چھوٹ گئے. بعد میں نفل پڑھ لیں؟ نہیں، بعد میں نہیں پڑھیں گے نفل، کیونکہ وہ تو وقت جو مسنون ہے وہ تو عمرے شروع کرنے سے پہلے ہے، وہ ختم ہو گیا. جی. ٹھیک. اگلا سوال ہے، تہجد کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھ کر پھر پڑھی جائے؟ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ لوگوں میں مشہور ہو گیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیں تہجد کا جو مطلب ہے وہ ہے ترک النوم، نیند کو چھوڑ دینا. قرآن کریم میں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ کہ رات کے کچھ حصے میں جو ہے تم نیند کو ترک کر کے جو ہے وہ نماز پڑھو.
تو اس میں اصل یہ ہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک تہجد کا وقت ہے. کسی بھی وقت آپ جو ہے وہ تہجد کی نیت سے نوافل پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اجر و ثواب ملے گا. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول یہی تھا، عام معمول یہی تھا کہ وہ جو ہے آرام کیا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر میں نیند کرنے کے بعد جو وہ تہجد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اس میں ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ کوئی شرط کے درجے میں نہیں کہ آپ سوئیں اور اس کے بعد جو ہے تہجد پڑھیں گے تو تہجد ادا ہوگی. لہٰذا اگر بہت سارے لوگ ہیں کہ تو ان کو تو یہ ہے کہ بھائی وہ فجر میں ہی اٹھیں گے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ عشاء کے 4 فرض 2 سنت کے بعد وتر سے پہلے 2 کر کے 4 پڑھ لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا تو 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اگلا سوال یہاں ایک امام صاحب کو پوچھتے ہیں، نماز پڑھاتے وقت کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے وہ بھول گئے، اب آگے آیت یاد نہیں آئی، انہوں نے کسی اور سپارے کی دوسری آیت پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ امام اور اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے. تو بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے. آپ نے اگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی ہیں اور آپ بھول گئے کچھ یاد، تو آپ رکوع میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جو 3 آیتیں چھوٹی آیت وہ نہیں پڑھی اور آپ اٹک گئے تو جو بھی قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہے دوسری طرف سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں واجب ادا ہو جائے گا. البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بس اوقات آپ نے 1-2 آیتیں پڑھی اور اب آپ بھول گئے، آپ کے آگے زبان نہیں چل رہی اور دوسری جگہ پڑھنا آپ چاہ رہے ہیں، تو بیچ کے اندر اگر جو ہے ایک رکن کے بقدر یعنی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر جتنی دیر ہم رکوع میں رہتے ہیں، اگر اتنی دن آپ خاموش رہ گئے تو پھر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھا جائے تو پھر سجدہ صاحب کرنا ہوگا آخر میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر یہ مال والدین کا ہے تو والدین کو کس حد تک اختیار ہے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ابو داؤد شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک صحابی تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور میرے والدین بھی ضرورت مند ہیں، تو کیا ان کا میرے مال میں حق ہے؟ اسے سوال کیا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال تو جو ہے وہ تمہارے باپ کے لیے. تو اس کا جو مطلب محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں یا ضرورت مند ہیں تو ان کا نفقہ بھی اولاد پہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب اصل تو یہ ہے آج کل سیکھنے کی چیز ہے کہ جب آپ کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اتنا رزق دے رہے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ والدین کی ضرورت کے مطابق آپ ان کو دے دیں. یہ والدین پر کوئی احسان نہیں، والدین کا حق ہے. اور جو ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ جو ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو اتنا حصہ ہے کہ ان کو نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن اگر والدین کو واقعی ضرورت ہے اور آپ نے خرچہ نہیں دیا یا اس وقت ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال میں تمہارے والدین کا حق ہے، وہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ پیسے لے کے اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. البتہ یہ ضرورت کے وقت ہے. لہٰذا اگر مثال کے طور پر یہ مثال دی ہے علماء نے کہ اگر جو ہے وہ والد صاحب کسی کو ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں، اب وہ بغیر پوچھے جو ہے 2-4 ہزار روپے بیٹے کے سے نکال کے کسی کو ہدیہ دے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی. ضرورت کے وقت اجازت ہوگی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ واجب ہے، لیکن اگر شوہر جو خرچہ نہیں دے رہا یا بہت کم دے رہا ہے، ضروریات پوری نہیں ہو رہی بیوی بچوں کی، تو وہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کا اتنا مال لے سکتی ہے جو ضرورت کی چیزیں آتی ہیں اس میں وہ خرچ کر سکتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ والدین جب بوڑھے جائیں تو ان کا نفقہ جو ہے وہ جو ہے اولاد کے اوپر ہے. یہ مطلب جو بعض جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی تمہارا مال تو والدین کا ہے، ان کے جیسے آپ نے ایک مثال دی، اس میں بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کے پیسے نکالے، بیٹے کے پیسے نکالے، بے دھڑک بیٹیوں پہ خرچ کر دیے، بے دھڑک اپنی رشتہ داروں میں خرچ کر دیے، اور کوئی ذرا سا کوئی اعتراض کر لے یا کوئی پوچھ لے، سوال ہی کر لے تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ تمہارا مال تو تمہارے والد. دیکھیں وہی بات ہے کہ ایک قرآن و حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس ضروری نہیں کہ اس کا جو ہمیں مطلب ایک سمجھ میں آ رہا ہے وہی اس کا مطلب ہو. سیاق و سباق بھی دیکھا جاتا ہے. آپ اس میں اگر دیکھیں تو وہ ان صحابی پوچھنے آئے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی تمہارا مال تو تم اور تمہارا مال تو تمہارے باپ کا ہے. تو مطلب یہی تھا کہ سب سے زیادہ حق تو ہے ہی والدین کا، تو ان کو ان پہ خرچ کیا کرو، اور اگر والدین دے لیں تو کوئی برا نہ مانے. لیکن دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جیسے آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی ہے، ساری چیزیں سارے خرچات پورے کرنے ہوتے ہیں،
تو والدین کو بھی چاہیے کہ اتنی رقم لیں جو ضرورت کے تحت آتی ہے. اس لیے میں نے جو مثال دی آپ کو علماء نے اس طرح مثال سمجھا ہے کہ والد صاحب کسی کو ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں, کسی پہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس صورت میں اجازت لینی پڑے گی. اگلا سوال ہے صاحب کہ مرحا نام رکھنا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ نام رکھنے میں کس چیز کا لحاظ اور زیادہ اور کیا کس اعتبار سے سوچنا چاہیے؟ دیکھیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں بچوں کے, تو اس میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اور تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ, تو اپنے جو ہے وہ نام اچھے رکھا کرو. تو اس میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے نام ہیں کہ جتنے صحابہ کے نام ہیں اس میں معنی دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جن صحابہ کے نام میں کچھ مسئلہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تبدیل فرما دیے تھے. جیسے ایک صحابی کا نام تو حزن کا مطلب ہے غمگین ہونا, تو اللہ کے رسول کا نام تبدیل کر کے ساحل رکھ دیا تھا. ساحل کا مطلب ہے آسانی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ بچی ہے تو صحابیات کے نام پہ نام رکھا جائے. البتہ دوسرے درجے میں آپ یہ ایسا نام بھی رکھ سکتے ہیں جو کسی نبی کا صحابی یا صحابیات میں سے تو نہیں, لیکن اس کا پھر معنی اچھا ہونا چاہیے. معنی اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہو معنی کے اندر, یا ایسا کوئی معنی نکل رہا ہو کہ جس میں نفع کے معنی ہو, کہ یہ جو ہے کہ وہ دوسرے کو نفع پہنچانے والی ہے, وہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے نفع ہوتا ہو لوگوں کو, تو ایسا نام رکھنا. اصل میں آج کل ہمارے معاشرے میں یہ کہ ایسا نام رکھے کہ جو کسی کا نہ ہو, یونیک نام, ہاں یونیک ہو. اور جو ہے وہ آج کل اللہ معاف کرے, لوگ خواتین ڈرامے دیکھ لیتی ہیں, اس میں سے کوئی نام سمجھ میں آ جاتا ہے, اور بعض لوگ قرآن کا کوئی جو ہے لفظ دیکھ کے نام رکھ لیتے ہیں. البتہ عربی قواعد کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ نام درست نہیں ہوتا. اس لیے جو بھی نام رکھیں تو وہ کسی مستند عالم دین سے جو ہے وہ اس کا مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ نام آیا صحیح بھی ہے نہیں. اور بعض دفعہ گوگل سے ہم دیکھتے ہیں تو گوگل کی مثال تو ایک لائبریری کی ہے. اب لائبریری میں جس طرح اچھی اور بری تو نہیں کہوں گا, مستند غیر مستند ہر قسم کی کتابیں ہوتی ہیں, تو اس میں بھی بہت سارے معنی وہ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح جو یہ نام ہے, آپ نے مرحا نام کا پوچھا, بھی بڑا مشہور معروف نام ہے, لیکن اس کے معنی صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی تمرحون کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس کے معنی اترانے کے آتے ہیں, تکبر کے آتے ہیں. تو اب جیسے ایسا نام آ رہا ہے, اب یہ نام تو اچھا لگ رہا ہے ظاہر اور جو ہے یونیک لگ رہا ہے, لیکن چونکہ اس کے معنی اچھے نہیں ہیں, کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ناظرین محترم, انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.